خوش آمدید، السلام علیکم۔ رنگ بدلتے آسماں کیسے کیسے یہ ڈرامہ سوپ ہے، اس کی ویڈیو نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 ویڈیو کے اندر میں اسی کا خلاصہ یعنی سائنوسس اس ڈرامہ سوپ کی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 100 ایپیسوڈ کا ڈرامہ سوپ بنے گا۔ اس کے 3 ایپیسوڈ میرے پاس لکھے ہوئے ریڈی ہیں، جو اس خلاصے کے بعد میں وہ 3 ایپیسوڈ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ جہاں سے ہم نے روکا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ چوتھی جو بہن ہے ان کی شازیہ، وہ اشفاق ماموں کے گھر میں ہے۔ ماموں بیمار رہتے ہیں، کام کاج کچھ نہیں ہے، دکان کا کرایہ آتا ہے جس سے گزارا چل رہا ہے۔ ممانی کافی تیز ترار ہے۔ وہ شازیہ سے گھر کے کام کرواتی ہے، مگر شازیہ بہت چھوٹی ہے اور وہ ظاہر خاور سلطانہ کی لاڈلی بیٹی تھی بہن، اور ساری تینوں بہنیں اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، اس لیے اس سے کام نہیں ہوتا ہے۔ ممانی شازیہ کی پلائی لگاتی ہے۔ ماموں اس طرح مطلب پڑے کرتا رہتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، بیمار چکا ہے۔ اکثر ایک بھکارن ممانی کے پاس آیا کرتی ہے۔ بھکارن بڑے غور سے شازیہ کو تاڑتی رہتی ہے۔ ایک دن ممانی سے کہتی ہے کہ اگر وہ شازیہ کو روزانہ اس کے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے بھیجے تو وہ روز کے 200 روپے دے گی۔ ممانی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وہ شازیہ کو بھکارن کے ساتھ بھیجنے لگتی ہے۔ بھکارن کچھ دنوں تک تو شازیہ کو واپس لاتی رہی اور پیسے بھی دیتی رہی، پھر اچانک وہ شازیہ کو لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ ممانی بھکارن کا پتہ نہیں جانتی تھی، اسے شازیہ کی فکر نہیں تھی، بلکہ اسے جو آمدنی مل رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ بھکارن کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ شازیہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتی ہے۔ بھکارن کا شوہر خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی بچہ ان کو مل گیا، اور بچوں کو بھی زیادہ ملتی ہے۔ عموماً ہے نا، بچوں پہ لوگ زیادہ ترس کھاتے ہیں، تو بچوں کو زیادہ بھیک مل جاتی ہے۔ شازیہ بھکارن کے ساتھ شہر بھر میں بھیک مانگنے لگتی ہے۔ شازیہ کو بھیک مانگنے کی سمجھ نہیں ہے، ان پر سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھیک مانگنا کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے، بھیک کیوں نہیں مانگنی چاہیے، کیا ہے۔ وہ بھی اس عمر میں نہیں، 7 سال کی ہے وہ، مگر اس کو ممانی کے مقابلے میں بھکارن کا محبت بھرا رویہ شازیہ کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن بھکارن اس کو اپنی بیٹی جیسی محبت دیتی ہے، تو اس رویے کی وجہ سے شازیہ کو وہ ممانی کے مقابلے میں یہ اچھی لگتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ گل مل بھی جاتی ہے۔ یوں یہ چاروں بہنوں کی الگ الگ کہانیاں ہیں، چاروں اپنی اپنی الگ الگ جگہوں پہ اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ یہ چاروں ایک دوسرے کو بہت یاد بھی کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپتی سے سکتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب سے بھی گزرتی ہیں، مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتی۔ ایسے مناظر اس میں لکھے جائیں گے ایپیسوڈ میں، یہ کہ ان کے درمیان یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی۔ ان چاروں کی کہانی ہے، ایک درد بھری کہانی ہے، یعنی آپ اپنے آنسو روک ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے جب یہ میں سائنوپسس لکھ رہا تھا اس کے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے لکھتے ہوئے، تو یہ اتنی دردناک کہانی ہے۔ بس تو ایک دن، اب یہ صبا کی کہانی ہے کہ ایک دن صبا ایک حیرت انگیز سافٹ ویئر تیار کر لیتی ہے، جس کی سافٹ ویئر مارکیٹ میں دھوم مچ جاتی ہے، اور ایک اچھی اور نئی سافٹ ویئر کمپنی صبا کو آفر دیتی ہے۔ کمپنی صبا کو ایک بڑا فلیٹ، نیو ماڈل کار اور ہینڈسم سیلری دیتی ہے۔ کمپنی کا مالک ایک نوجوان ہے جس کا نام سرفراز احمد ہے۔ سرفراز خود بھی بہت اچھا سافٹ ویئر انجینئر ہے، مگر صبا کی قابلیت اور کام سے متاثر ہو کر اسے اتنی بڑی آفر دے کر اپنی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر ملازم رکھ لیتا ہے۔
सबा की तो जैसे किस्मत ही बदल गई हो, बदल जाती है। वो खुश होती है कि अब तमाम दुख दर्द ख़त्म हो गई, यानी उसे अच्छी जॉब मिल गई, अब वो अच्छे पैसे कमाने लगी, बड़ा फ्लीट हो गया, घर अपना हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहते कि अब सारे दुख दर्द ख़त्म हो गए। वो उसे नहीं मालूम कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। अभी सबा को हकीकत पता नहीं है कि अभी रंग आसमान कैसे कैसे रंग अभी बदलेगा। अब सबा अपनी बहनों की तलाश में आती है, यानी पहले वो मुस्तहकम हो गई, अपनी जगह पे फ्लैट हो गया, जॉब हो गई, गाड़ी आ गई, तो अब वो अपनी बहनों की तलाश में निकल आती है। तो उसे पता चलता है कि काया ही पलट चुकी है, यानी वो एक परेशान की सूरत से होती है कि इसकी बहनें उन जगहों पे मौजूद ही नहीं है जहाँ पे वो उन्हें ले जाया गया था। सारा अलग कहीं चली गई, हादिया कहीं और चली गई और शाजिया कहीं और, तो वो रोटी तड़पती रह जाती है। अब सबा ऑफिस से फारिग, देखिए यहाँ पे अब सबा ऑफिस से फारिग हो गई, दीवान होगा अपनी बहनों की तलाश में निकलती रहती है। इसकी बहनें इसके आसपास होते हुए भी उसे नहीं मिल रही। ये बड़ी जज्बाती कैफियत और चीज़ें होंगी जो आगे सामने आएंगी। सरफराज सबा के काम से और इसकी आदत और अतवार से बहुत मुतासिर होता है। ये दोनों काम के सिलसिले में ऑफिस में भी मिलते रहते हैं। सरफराज सबा को डिनर की भी ऑफर करता है। सबा को भी सरफराज का रख रखाव और तौर तरीके अच्छे लगते हैं। वो न चाहते हुए भी सरफराज के साथ डिनर पर चली जाती है, मगर सबा की नजरें अपनी बहनों की तलाश में सरगर्दा है। सरफराज सबा को शादी के लिए प्रपोज करता है। सबा हिचकिचा जाती है। सरफराज की मुसलसल इसरार पर वो अपनी कहानी इसे सुनाती है। सरफराज उसे अपनी बहनों की तलाश के लिए मदद भी करता रहता है। कुछ आंख मिचोली के बाद खाना बुटीक पर सबा और सारा एक दूसरे को देख लेती है और दीवानावार एक दूसरे से लिपट कर रोती है। अब वो मैं ये जो मुख्तसर सी कहानी है ना, बड़ी पेचीदी है, 100 एपिसोड है, आप समझ रहे हैं बात को, कहाँ जाके कहाँ नहीं पहुँचेगी। तो ये थोड़ी ये हो गया उसका। इसी तरह अब मैं इसको छोड़ करके एक कहानी लिखी है कि सारा कुछ भाग दो और तगदो के बाद सारा को हादिया मिल जाती है। हादिया के मार्कन उसे देने से इनकार करती है कि उसने एक बड़ी रकम ली है, इसे मतलब बड़ी रकम देकर इसने इसे खरीदा। एक तरह से बंगलों में से होता है ना, ऐसे गरीब लड़कों बच्चियाँ होती है, उन्हें एक बड़ी रकम देके लोग खरीद लेते हैं, ऐसे भी वाक़यात होते हैं। तो उसको यहाँ वाज़े किया है। सबा इस मार्कन को उसकी मतलूबा रकम से भी रकम ज़्यादा देकर हादिया को अपने घर ले आती है। तो सबा के लिए रकम तो बड़ा मसला नहीं है। अब ये तीनों बहनें मिल चुकी हैं और ये तीनों बहनें दीवानावार अपनी छोटी सबसे लाडली और कमसीन शाजिया को ढूंढती रहती है। शाजिया इनके पास से गुजर जाया करती है, कभी सामने भी आ जाती है, मगर ये उसे पहचान नहीं सकती। बस ये कि शाजिया इन्हें देख नहीं पाते। ये कशमकश कुछ ज़्यादा वक्त ले लेती है। शाजिया के मामले में ये कशमकश को ज़्यादा बढ़ा के दिखाया गया है। तो खानम का एक बेटा है अहमद, जिसे सारा पसंद आ जाती है। खानम का एक बेटा है अहमद, जो पहले बाहर होता था, फिर वो बाहर से वापस आ गया है कराची। वो सारा को देखते, सारा खानम के फ्लैट में रहती है इसके साथ ही, तो उसे सारा पसंद आ जाती है, मगर वो इज़हार मोहब्बत नहीं कर सका। खानम की बुटीक पर सारा काम कर रही है। सारा को भी हम्माद पसंद है, मगर वो जाहिर नहीं करती। खानम हम्माद की नज़रों को पहले ही से भाप लेती है। एक दिन वो सबा से सारा का हाथ मांगती है।
سارا صبا کو خانم کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے. صبا فوراً راضی ہو جاتی ہے، مگر سارا اعتراض کرتی کہ جب تک شازیہ نہیں مل جاتی وہ کسی قسم کی خوشی اپنے قریب نہیں آنے دے گی. بامشکل صرف یہ ہوتا ہے کہ خانم کی ضد کی وجہ سے اتنا ہوتا ہے کہ صرف بات پکی ہوتی ہے. اسی طرح سرفراز و صبا کی ملاقاتیں آفس سے باہر بھی ہو رہی ہیں. سارا کو ان دونوں کی محبت کا پتہ چلتا ہے. سارا کو بھی سرفراز اچھا لگتا ہے. وہ صبا پر زور دیتی کہ وہ سرفراز سے ضرور شادی کرے. شازیہ کو ڈھونڈنے میں سرفراز اور رحمان بھی کافی بڑا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، مگر شازیہ ان کے پاس آ کر پھر دور چلی جایا کرتی ہے. یہاں پہ ہم اپنے اس ویڈیو کو روکیں گے اور انشاءاللہ اگلی 2-3 ویڈیو میں امید ہے ہماری یہ سائنوسس ہے یہ مکمل ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کے ایپیسوڈ پہ آ جائیں گے. تو آپ سے بس اتنی گزارش ہے، آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں، اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک ضرور اس کا تعارف پیش کریں. میں آپ کی اس کوشش کاوش کے لیے مشکور رہوں گا. اور آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن کے اندر اس میں میرے تعارف موجود ہے، میری تمام تفصیلات کانٹیکٹ موجود ہے. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.